ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا کہ what a superstar technically is. ایک دفعہ کیا تھا نا میں نے بس ہو گئی میری. نہیں سپر اسٹار تو honestly I think there's one thing جو میرے دوست مجھے ہمیشہ کہتے ہیں کہ you should realize کہ you know and مجھے ابھی تک ریئلائز نہیں ہوا کہ what a superstar technically is. For me, I mean میں ایکٹر بن جاؤں بہت بڑی بات ہے میرے لیے. So I'm just glad کہ people are enjoying my work. I'm glad that you know انسپائر ہو رہے ہیں لوگ, چاہے وہ صنف آہن ہو یا سنگ ماں ہو یا ہم کہاں کے سچے تھے ہو. So I'm just glad کہ people are liking it. So I think it's important to have your head in the clouds but your feet firmly on the ground. So I'm following that. I think depend کرتا ہے. I think یہیں پہ your actor part plays the part, to be honest. کیونکہ like I'm not saying کہ you know I did so well, لیکن I think کہ I got lucky کہ ہم کہاں کے سچے میں she was an antagonist. In Sinf Ahan, she was a spoiled brat turning into a very independent woman who became a soldier. And then in Sange Ma, you know, she's a very serene, calm, collected person. So I think it depends on characters as well. Agar aapke similar characters hai to phir obviously I agree ki bahut impact karta hai. People might not be able to relate to you as much. But if they completely pulls apart, phir I don't think it matters. سنگ ماں میں نے سائن کیا تھا 2 سال پہلے, ابھی شاید 2.5 سال ہو گئے ہیں ٹو بی آنیسٹ. ہم آئی تھنک 2018 میں اس کی پہلی دفعہ بات ہونا شروع ہوئی تھی. اینڈ دین فائنلی وی لاکڈ اٹ ڈاؤن 2 years ago. اینڈ اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کون ہے کون نہیں ہے. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آئی نیو کہ نعمان بھائی ہوں گے, نومی بھائی ہوں گے, آئی نیو کہ ثانیہ آپا ہوں گی, لیکن اس کے علاوہ مجھے کسی کا کچھ نہیں پتا تھا. بس یہ تھا کہ مصطفیٰ افریدی بھائی کی اسکرپٹ ہے اور سیفی بھائی ڈائریکٹ کریں گے. سو آئی نیو کہ اٹ وڈ بی سم واٹ ریلیٹڈ اور ہیو دا سیم فیملی گروپ ایز سنگ مرمر, لیکن آئی ڈونٹ نو. تو یہ ایسے سائن ہوا تھا. اینڈ صنف آہن came into my life randomly actually, کیونکہ آئی تھنک میں نے ایک اور انٹرویو میں بات کی ہوئی ہے کہ I had a weight gain. So دماغ سے کانسٹنٹ نکل گیا تھا to be honest کہ they would even offer me this role or any role in Sinf Ahan because they're supposed to be of active young ladies, right? And I mean as active as I like to believe that I was, it didn't show in my persona. You know, my physical abilities weren't exactly evident at that time. So جب مجھے یہ آفر آئی تو بہت ایک رینڈملی ہوا. I guess قدرتی تھا. It's kind of like just fell in my lap. And funny بات یہ ہے کہ I have to quote this because I felt really proud of that. Umaira ji actually called me up. ہم کہاں کے سچے تھے کے رول میں تھے, سوری شوٹ پہ تھے, تو انہوں نے مجھے کال کی اینڈ شی سیڈ کہ I just wanna appreciate you for ہم کہاں کے سچے تھے مشل کا کیریکٹر. اینڈ I have to say one thing کہ you have become that person کہ جس کیریکٹر میں ہم پھنستے ہیں وہاں پہ, and it's not my words, it's her words, وہاں پہ فرشتے کی طرح کبرا آتی ہے. She takes care of it. Like Husn Jahan was a complicated role as well, you know, then Mashal as well, and then obviously Mahajabeen came along. So I think like ایک قدرتی ہوتا ہے. It has nothing to do with me, it's all Allah, honestly. نہیں, I think محبت ویسے ضروری ہے to be honest. اور اگر دیکھا جائے تو ہاں شاید محبت از سم تھنگ جو آئی تھنک وہ ہر ایک ڈرامے میں ہونی ضروری ہے ایز ویل, ایک کیریکٹر میں ہونی ضروری ہے. آئی جینوئنلی بلیو کہ پیار کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ہم دیٹ اولڈ اسکول نہیں ہوتے لوگ, تو میں اس طرح کی بندی ہوں. لیکن آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو ہوگی, آپ چاہے چاہو یا نہ چاہو. تو صنف آہن میں بھی مہاجبین کی کیریکٹر, یس اوبیسلی وہ کیپٹن دانیال سے پیار کرتی تھی, لیکن اٹ واز ایوری باڈیز کیریکٹر ہو ہیڈ کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ٹو یو نو پیار. بیکاز آئی تھنک وہ ایک چیز ہے جو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے زندگی سے, چاہے آپ جتنا بھی چاہو, جتنی بھی کوشش کر لو, وہ ایک رہتی ہے. چاہے وہ ماں باپ کے روپ میں ہو یا یو نو میاں بیوی کے اس میں ہو یا دوستی میں ہو, وہ ایک آ جاتی ہے چیز. اور جیسے آپ نے کہا کہ چاہے وہ ملے نہ ملے, آئی تھنک میرا جو ٹریک ریکارڈ ہے ڈراموں کا اس میں مجھے موسٹلی نہیں ملتی محبت. سو اس میں بھی نہیں ملی ہے, لیکن اس میں مجھے دوستی مل گئی. ہمیں ٹریننگ دی گئی تھی اور بہت اچھی طرح سے ٹریننگ دی گئی تھی ٹو بی آنیسٹ. اور آئی تھنک ایک بات یہ بھی تھی کہ جس لڑکی نے صنف آہن کے کیریکٹر کو سائن کیا تھا, کسی بھی کیریکٹر کو, ہم نے مائنڈ ہی یہ بنایا تھا کہ جب ہم پی ایم اے جائیں گے تو وی ہیو ٹو بی ایز ایکٹیو ایز پاسبل, یو نو. اور کوئی ایسی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں گیا تھا بس وہاں جا کے بس ایکٹنگ کرنی ہے. ہم سب کو پتہ تھا کہ وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے, یو نو. اور ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا ہی یہ ہوا تھا. تو جب کم بھی کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ, when they were being lenient to us as well, اس وقت بھی ہم اپنی طرف سے پوری جان مار دیتے تھے, یو نو, چاہے چھوٹے سے چھوٹا رول کیوں نہ ہو, آئی مین چھوٹے سے چھوٹا سین کیوں نہ ہو, سوری. سو آئی تھنک کہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا پہلے سے
کہ یہ ہوگا. ہم روز گھر آتے تھے, چاہے وہ میں ہو جاؤں, یمنا, سجل, سائرہ, دانانیر یا رمشا. ہم روز گھر آتے تھے, ہمارے گھٹنوں پہ بروزز ہوتے تھے, ہماری کونیوں پہ بروزز, کٹس, اسکریچز, سر درد, مسل پل, کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اور لیکن آئی تھنک اسی چیز نے ہمیں زیادہ مضبوط بنایا. وہ کہتے ہیں نا جب ورک آؤٹ شروع کرتے پہلے 2 دنوں میں آپ کو درد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے. تو ہم نے جو 3 مہینے وہاں گزارے اس میں پہلے مشکل ہوئی تھی, لیکن اور ہم روز لائک لٹرلی وہ ایک اسکرپٹ ایسا تھا نا لیکن حسن کہ ہم گھر آتے تھے, کبھی کہیں سے خون نکل رہا ہے, کبھی کسی کا جینیولی ناخن جڑ سے اکڑ گیا ہے, کبھی کوئی کسی کا کٹ لگا ہوا ہے, بروزز ہو گئے ہیں, اور ایسی حالتیں ہیں کہ ہم قدم بھی نہیں اٹھا سک رہے ایٹ دس پوائنٹ. لیکن وہ اسکرپٹ ہی ایسا تھا کہ اگلے دن ہم اتنے ہی زور شور سے اٹھتے تھے, کہتے چلو لیٹس گو اینڈ ڈو اٹ اگین. یو نو ایک تو اسکرپٹ ایسا تھا, اوپر سے اس کی جو ورکنگ انوائرمنٹ تھی, سیٹ کی جو انوائرمنٹ تھی, اٹ واز سو بیوٹیفل, اٹ واز سو ویلکمنگ کہ مورال ڈاؤن کبھی نہیں ہوا الحمدللہ. بندوق چلانے کا ایکسپیرئنس آنیسٹلی بہت مزے کا تھا. ہم نے 2 بندوقیں چلائی ہیں, MP5 اور G3 ہم نے چلائی ہے. اور G3 جو ہے آپ اگر جانتے ہو, ایک تو بہت ہیوی گن ہے, ویسے بھی لائک ویٹ وائز بھی ہیوی ہے اور ویسے چلانے وائز بھی بہت ہیوی ہے. تو جب MP5 چلائی تھی تو اس میں اتنا نہیں تھا ہمیں, وی ور اوکے ود اٹ, کیونکہ اٹس اے اسمال گن, اٹس اے بیبی گن, یو نو. تو ہم نے ٹریننگ اس کے ساتھ کی تھی, لیکن پھر کچھ سینز ایسے تھے جس میں ہمیں G3 چلانی پڑی, یو نو. لیکن G3 چلانے کے لیے بھی یو ہیو ایک دیر سرٹن پاسچر دیٹ یو ہیو ٹو بی ان, یو نو. ہم نے سنا تھا کہ اس کی ریکوئل بہت زیادہ ہے, اور جو بات ہے واقعی ریکوئل بہت زیادہ تھی, لیکن اسی کے لیے ہم لکی تھے کہ ہم سب کے پاس ایک ٹرینر تھا جو ہمیں کس طرح سے پکڑنی ہے, چیک کتنی ٹچ کرنی چاہیے, شولڈر کے کون سے حصے میں آنی چاہیے, اور اسٹرینتھ کتنی لگنی چاہیے, یہ سارا ہمیں بتایا گیا تھا. تو لکیلی گنس کی وجہ سے ہمیں کوئی انجری نہیں ہوئی الحمدللہ, اور سیفلی سارا کچھ ہو گیا. لیکن وہ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, کیونکہ جب ہم نے MP5 چلائی تھی تو ہم سب نے لائن میں چلائی تھی MP5, رائٹ, ٹھک 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 کر کے, رائٹ. جیسے ہی ایکشن ہوا وی آل پل دا ٹریگر. لیکن جو G3 تھی وہ بھی ہم نے لائن میں ہی چلائی تھی, لیکن ہم میں سے کچھ نے G3 نہیں چلائی ہوئی تھی. لائک فار ایگزامپل رمشا کا جو کیریکٹر تھا اس نے G3 چلائی ہوئی ہے پہلے, رائٹ. سو اس میں دکھایا ہوا ٹریننگ میں شی ہیز ٹو یوز دا G3, لیکن لائک میرے کیریکٹر نے G3 یوز نہیں کی تھی. جب میرا سین آیا مجھے یاد ہے کہ آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ اتنا بڑا دھماکہ ہوگا. تو سین کے اندر ہی آئی پل دا ٹریگر اور میری ٹوپی اڑ گئی تھی, یو نو, اینڈ آئی ہیڈ ٹو فکس اٹ ان دا سین اینڈ بی لائک, آئی لک ٹو ندیم بھائی سین کے اندر ہی, ایم لائک یہ کیا ہوا میرے ساتھ. بٹ لکیلی اس سے پہلے وی ہیڈ کٹ ایز ویل, لیکن اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرئنس. جو میرا کردار ہے وہ امیر تھی, اس کے پاس مٹیریل وائز سب کچھ تھا, لیکن وہ نازوں میں ٹیکنیکلی نہیں پلی ہوئی تھی سوری, کیونکہ اس کو ماں باپ کی اٹینشن ہی کبھی نہیں ملی. تو اس کے جو بڑے ہونے کی جرنی بھی تھی اس میں وہ کمی پیار کی ہمیشہ سے تھی, رائٹ. آئی تھنک وہ ایک ربیہ کے ساتھ بھی وہ اتنی اچھی دوست تھی, ان کی فیملی کے ساتھ اتنی کنیکٹڈ تھی, کیونکہ وہاں وہ ایک پراپر فیملی تھی. میری فیملی سے کبھی فیملی تھی ہی نہیں, ان کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے, ان کی اٹینشن میرے اوپر کبھی نہیں ہوتی تھی. تو آئی ریٹیلیٹڈ فار دیٹ ریزن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو جرنی تھی, آئی تھنک یہ میوچل ڈیسیجن بھی تھا کہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل تو آنا ہی ہے, رائٹ. لیکن آئی تھنک یہ ضروری تھا. وہ جو ہمارا ڈائی والا سین ہے, اس سے پہلے آئی سیڈ کہ اس سے پہلے میں نے ہم کہاں کے سچے سے کیا ہوا تھا, میرے بال کافی حد تک کالے تھے اس ٹائم, رائٹ. لیکن آئی تھاٹ کہ اٹ بی اے گڈ تھنگ کہ اگر میں بال اپنے بلانڈ کر لوں, لائک اسٹریکس وغیرہ کروا لوں. سو آئی ریمبر میں سالون گئی تھی اور میں نے اسٹریکس کروائیں, اینڈ دین ایوری ونس لائک تم کیوں کر رہی ہو. میں نے کہا بیکاز ایک سین آنا ہے بیچ میں جس کے اندر میرے بال ڈائی ہوں گے, اگر میں اسی سے ہی آگے ڈائی کروں گی تو نظر ہی نہیں آئے گا, رائٹ. سو ضروری ہے کہ وہ انٹرنل ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل ٹرانسفارمیشن بھی نظر آئے, اور وہ آئی ہے, یو نو, لائک اس کی میک اپ سے لے کے, اس کے بالوں سے لے کے, اس کے پہننے کا طریقہ, آل آف دیٹ اسٹف, وہ انٹرنلی آپ کو برتاؤ میں نظر آتا ہے. بٹ آئی تھنک جو لوگوں کو کنیکٹ کیا, کلک کیا, وہ یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ جو ایکسٹرنل چینجز آئے میرے اندر, لائک دیٹ سین بیکیم کوائٹ بگ جب میرے بال ڈائے ہوئے تھے. ابھی بھی میں کسی کو ملتی ہوں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے بال واقعی ڈائے ہوئے تھے, اینڈ ایم لائک ایکچولی واقعی ہوئے تھے, اور 2 دفعہ ہوئے تھے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں نے پہلے ڈائی بلانڈ کیا تھا ٹو بی وہاں اور پھر PMA میں جانے کے بعد ہمیں ڈائی پھر سے کرنے تھے. سو وہ اس ٹرانزیشن کے لیے وی ہیڈ ٹو پریپیئر فار اٹ ان ایڈوانس.
you know. So it was a great transformation, to be really honest. I mean, یہ پتہ تھا پہلے سے مجھے, so I was very well prepared اس طرح سے. ہم بہت لکی تھے کہ ہم اس وقت پہ گئے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت سپورٹ دی گئی, صرف ہمیں نہیں, باقی بھی جو ہماری LCs تھی, اور کچھ سال نہیں, کافی سالوں سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ جب تک کوئی چیز بتائی نہیں جاتی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی, رائٹ. سو PMA ہیز بن کیٹرنگ ٹو دا ویمن, یو نو, دی LCs فار دا لانگسٹ ٹائم. لیکن اوبیسلی کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن جو ہمارے ساتھ باقی لڑکیاں تھیں وہ اصل میں کیپٹنس تھیں, جو 4-4 5-5 سال پہلے سے یو نو پاس آؤٹ ہو کے چلی گئی ہوئی تھیں. سو اینڈ دے سیڈ دا سیم تھنگ کہ تب سے لے کے اب تک یو نو ان کو اسی طرح ہی ہوملی فیل آتی ہے, اور مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا, ٹو بی آنیسٹ. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بیوٹی آف دی انسٹیٹیوٹ, کہ وہاں جا کے آپ کی قابلیت آپ کو ایک یو نو عہدہ یا آپ کو ایک رتبے پہ کھڑا کرتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. وہاں پہ دے ٹریٹ یو ایکولی, اینڈ دیٹس دا بیوٹی آف اٹ, آئی تھنک. سو شہرزاد کا جو رول ہے وہ یس وہ ایک صحافی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ایک چیز یہ کہ وہ صحافی والے جو سینس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں نہیں, ٹھیک ہے. شہرزاد is made of many different things. صحافی is just one thing. اس کا پروفیشن جو ہے وہ 1% ہے of who she is. She is somebody جو لوگوں سے کنیکٹ کرتی ہے, ایمپتھائز کرتی ہے. اس کی اپنی جرنی جو ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ زندگی اس نے گزاری ہوئی ہے اپنی, جہاں پہ بچپن میں اس کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے, اور پھر جب بڑی ہوتی ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو 2 پاؤں پہ کھڑا کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں, تو آئی مین ان آل آنیسٹی صحافی کے طور پہ مجھے اتنی ایز سچ انسپریشن نہیں لینی پڑی تھی, کیونکہ وہ اس کا 1% ہے. میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ کیا میں ان لوگوں سے ایمپتھائز کر سکتی ہوں یا نہیں ایز شہرزاد, چاہے وہ زرگونہ ہو جائے, چاہے وہ زرسانگہ ہو جائے, چاہے وہ حاجی مرجان ہو جائے, حکمت ہو جائے, گلمینہ ہو جائے, whoever it is. I think it's important کہ she empathizes with them, ان کی اسٹوری سمجھے. اور پھر ایک جذبہ آتا ہے صحافی کا, جہاں پہ وہ ایک حق لے کے دینے والی بات آتی ہے. تو وہ پھر آئی تھنک ایک نارمل انسان کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو, تو اگر آپ کچھ برا پتہ چلے تو یو وڈ یو نو اسٹینڈ اپ فار اٹ. سو آئی تھنک وہ اس پہ آئی گٹ لکی. بالکل بھی ان کو ضرورت نہیں تھی اداکاری سیکھنے کی. ہی از ایکچولی اے گریٹ ایکٹر, ٹو بی ریئلی آنیسٹ. اینڈ آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ ون تھنگ ایکچولی, کہ آئی تھنک ہمارے کافی سنگرز ہیں جو ایکٹنگ اس میں آئے ہیں, اور آئی ایم لائک کہ آپ لوگ پہلے سے کرتے رہے ہو ایکٹنگ, بیکاز وہ بالکل بھی ایک ایسا نہیں ہوتا کہ یو نو ان کو ایکٹنگ نہیں آتی. سو نہیں, عاطف ڈنٹ ہیو دیٹ ایشو ایٹ آل. ہی از دا گڈ تھنگ از کہ وہ ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ آئے تھے, کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو ایکٹنگ آتی ہے, یو نو. اینڈ ہی وازنٹ کہ آئی ایم سچ اے بگ اسٹار تو مجھے کوئی نہ بتایا کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہی واز اوپن ٹو سجیسشنز, ہی واز اوپن ٹو یو نو ہیئرنگ ایون ہز کو اسٹارز. You know, there were times when I would say something to him, اور میں پھر کہہ کے ہو جاتی تھی کہ oh, I don't know if I should have said that or not, کیونکہ obviously, you know, I don't know him as well. So اس میں پھر مجھے ہوتا تھا, but then he would be so welcoming کہ نہیں آپ نے بتایا, thank you for that, and I'll definitely take care of it. So not the acting part نہیں, just set کے جو کچھ issues وغیرہ ہوتے ہیں, وہ acting تو ان کو ضرورت نہیں تھی. And besides, سیفی بھائی and عاطف worked together for that, and I think they did a great job. نہیں, I have, so the thing is right, especially میں وہ جب ڈائلاگ بولتی ہوں کہ there is madness in his method, right, تو اس پہ مجھے احساس ہوا کہ اوکے دس از ویری ہیملیٹی. لیکن اتنا اندازہ تھا ہمیں, لیکن اٹس این انسپریشن, اٹس ناٹ اے ڈپکشن, یو نو. تو آئی گیس یہ اوفیلیا سے سم وٹ ہے, بٹ ناٹ سو مچ. سو آئی ڈنٹ, میں نے اتنی کوئی انسپریشن اس سے نہیں لی, ٹو بی ریئلی آنیسٹ, ایٹ آل ٹو بی آنیسٹ. سو فلم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آئی مین آئی لو ڈوئنگ فلمس, ون آف کائنڈ آف اے تھنگ. مجھے پسند ہے فلم کرنا, بیکاز آپ ایک اتنی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہو ایک ہی ایموشن کے. لیکن ڈراموں سے مجھے ایک الگ قسم کا لگاؤ ہے, ٹو بی ریئلی آنیسٹ. آئی تھنک وہ ایک جرنی جو ہوتی ہے, ایک کیریکٹر کی جرنی ہوتی ہے, یا یو نو ایک ایکٹر کی جرنی ہوتی ہے, ٹو انڈرسٹینڈ یور کیریکٹر ایز ویل. تو اینڈ آئی تھنک کہ ود ڈرامہ ہم زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. فلمیں ہر کوئی نہیں دیکھتا, ڈرامے سب دیکھتے ہیں, اور یہ میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے, بیکاز دین آئی گیٹ ٹو سی کہ یو نو ایک تو یو آر بینگ لوڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے وہ اس کا ایک جو رزلٹ ہوتا ہے نا, وہ ایک انسٹنٹ رزلٹ ملتا ہے آپ کو. اینڈ آئی فیل لائک کہ آئی کین کنیکٹ ود مائی آڈینس better with dramas than films. لیکن if I had to choose one, honestly speaking, I won't be able to, because film کرنا مجھے خود پسند ہے,
لیکن ڈرامہ جو ہے وہ ایک جرنی ہے جو آپ صرف آپ آڈینس کو نہیں لے کے جاتے, آپ خود بھی اس جرنی پہ جاتے ہیں. لنڈن نہیں جاؤں گا انشاءاللہ آئی مین دونوں اسی سال ہی آ جائیں گی. I don't know if I can give the dates yet, لیکن دونوں اسی سال ہی آ جائیں گی. تو دونوں فلموں میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا ہوا ہے ہم نے. ایک تو اوبیسلی ہے with مہوش اینڈ ہمایوں اینڈ ندیم بھائی, اینڈ اوبیسلی گوہر از ان اٹ ایز ویل. سو فنی بات یہ گوہر اور میں نے ہم 5 سال سے ہماری ہماری بہت اچھی ماشاء اللہ سے دوستی ہے, لیکن ہم نے کبھی اسکرین شیئر نہیں کی. ہم نے اگر کام کیا بھی ہے ساتھ میں کسی ڈرامے میں تو وہ ڈفرینٹ پیرلل یونیورسز میں کام کیا ہے ہم نے kind of a thing. تو I got to work with him for the first time in لنڈن نہیں جاؤں گا. اور ابھی جو ہے اس پہ بہت ہارڈ ورک کیا ہوا ہے. we're still shooting ابھی ایکچولی. تو لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. honestly دعائیں چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے ساری محنت کر لیتے ہو, لیکن دین آگے سے کیا رسپانس آئی, you can't say anything about that. اچھا